السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں میمونہ صدف کا ایک ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جن دنوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساون شروع ہونے کو تھا اور اللہ دیتا کالونی کے قریب سے گزرتے ریلوے ٹریک کے قریب واقع کچی آبادی میں میلہ لگنے والا تھا۔ میلے میں کھانے پینے کے ساتھ کھلونوں کے بھی سٹالز لگا کرتے تھے۔ سرکس کے نام پر موت کا کنواں اور آدھے دھڑ والا آدمی جس کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور نچلا شیر کا ہوتا بھی شامل ہوتے۔ جھولوں میں آسمانی جھولا اور ایک چھوٹی پٹری والی ٹرین بھی شامل ہوتی۔ پہلے 5 دن مردوں کا میلہ لگتا اور آخری دن عورتوں کا۔ عورتوں کے میلے میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوا کرتا۔ یہ میلہ اس علاقے کی ایک بزرگ ہستی کے مزار پر ہر سال ساون کی 15 تاریخ کو شروع ہوتا تھا۔ بچے جب بھی ماؤں یا باپوں کی انگلی تھامے میلے میں جاتے تو پہلی خواہش کھلونوں کے سٹالز پہ جانے کی ہوتی اور دوسری جھولوں پہ، لیکن کچی آبادی سے آئے شاذ ہی بچے اپنی دونوں خواہشات پورے کر پاتے تھے، اور جو کر پاتے وہ بڑے خوش قسمت ہوتے۔ مانی ملگجے سے کپڑوں میں بھی منہ ہاتھ دھو کر بابو بن کر میلے میں اکیلا گھوم رہا تھا۔ اس کی قمیض کی واحد جیب خالی تھی، لیکن اسے میلے میں گھومنا ہی بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ ہر سال میلے میں گھومنے ہی آتا تھا۔ کچھ لینے یا سرکس دیکھنے کی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی جب اپنے ساتھ اسے اور چنی کو میلے میں لے کر جاتے تو کبھی کبھار پاؤ اندر سے خرید لیا کرتے، جس میں 2 چھوٹے چھوٹے اندرستے سب کے حصے میں آتے۔ کھلونے کے نام پہ ایک پلاسٹک کی سستی ترین گاڑی یا پستول اسے مل جاتی اور ایک گڑیا چنی کو۔ یہ عیاشی سال کی واحد عیاشی تھی جو ابا جی اماں سے چھپ کر کروا دیا کرتے تھے اور بعد میں اماں سے خوب سنا بھی کرتے تھے۔ اور اس ایک پلاسٹک کے کھلونے کے لیے مانی اور چنی سارا سال میلے کے منتظر رہتے۔ اس وقت بھی وہ اکیلا میلے میں گھومتے ہوئے کھلونوں کے سٹالز کے آگے جا کھڑا ہوا، جہاں اب مہنگے مہنگے کھلونے سجے ہوئے تھے، اور پلاسٹک کے وہ 2-3 روپے کے کھلونے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ شاید وقت کی دھول ان کھلونوں کو بھی چاٹ گئی تھی۔ وہ سب سیلوں سے چلنے والے پوں پوں کرتے مہنگے کھلونے تھے جنہیں خریدنے کی ابا جی کی کبھی حیثیت نہیں ہونا تھی۔ اس نے فکر مندی سے سبھی سٹالز دیکھے، لیکن مطلوبہ کھلونے تو کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اب ابا جی ہمیں کیا لے کے دیں گے؟ اس سال وہ سال کا واحد کھلونا بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ جی، ہمارے کھلونے کہاں چلے گئے؟ اللہ جی، میری وہ گاڑی جو میں دھاگے سے باندھ کر چلاتا تھا وہ کہاں گئی؟ اور چنی کی گوٹے کناری والی وہ گڑیا، اب ہم کس سے کھیلیں گے؟ وہ سسکتا ہوا کھلونوں کو دیکھتا جاتا تھا، لیکن یہ اس کے مطلوبہ کھلونے نہیں تھے۔ تبھی اس کی ایک سسکی سے آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کا ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر پانی پیا۔ حلق میں اکے کانٹے دور ہوئے تو سکون محسوس ہوا کہ یہ سب خواب تھا، خواب جو حقیقت کی پرچھائی تھا۔ دوپہر کے 2 بجنے والے تھے۔ اپنا آخری مریض دیکھ کر ڈاکٹر حماد نے مسکرا کر اپنے ایک جونیئر ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں اب نکلوں گا شعیب، آج ڈاکٹر سارا اور آپ کی کال ہے۔ وارڈ اور رومز وزٹ کرتے رہے گا۔ ڈاکٹر رشتہ بھی آن کال ہیں، کسی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں کال کر دیجیے گا۔ وہ اپنے کالے جستی بیگ میں سامان اور کچھ اہم کاغذات ڈال رہا تھا۔ اوور آل اور اسٹیتھ اس نے بازو پہ ڈال دیا اور خدا حافظ کرتے ہوئے سرجری ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اسپتال کے بڑے سرجنز میں شمار ہوتا تھا، گو کہ یہ ایک سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل تھا جو خاص ادارے کے لیے مختص تھا، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی شام میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پریکٹس کرتا تھا۔ شادی کے 6 سال گزر جانے کے باوجود اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اکثر ہی ہسپتال سے نکلتے ہوئے وہ بچوں کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتا تو بچوں سے ہیلو ہائی کرنے رک جاتا۔ بچے اسے ہمیشہ سے پسند تھے اور اسی پسندیدگی میں ہی اس کی آزمائش تھی۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے اسے یکدم تاریخ یاد آئی تھی۔ ہسپتال کی پارکنگ میں آتے ہی اس نے گاڑی کا لاک کھولا، اپنا بیگ، اوور آل اور اسٹیتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس وقت اسے سیدھا گھر جانے کے بجائے مارکیٹ جانا تھا۔ وہاں سے کھلونوں والی دکان کا رخ کرنا تھا جہاں سے وہ پچھلے 12 سال سے انہی تاریخوں میں کھلونے خریدتا کرتا تھا۔ نہ ان کھلونوں کی کوئی تعداد مقرر تھی اور نہ ہی مالیت، بس جو جی میں آتا وہ خرید لیتا، ڈگی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ بھر لیتا اور گھر روانہ ہو جاتا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ کھلونوں کی مختص دکان
سے کھلونے لیتے، ٹھیک ٹھاک بل کی ادائیگی کرتے۔ وہ دکان کے لڑکوں کے ساتھ سامان گاڑی میں بھروا کر گھر روانہ ہو گیا۔ شہر سے قدرے باہر ایک نئی سوسائٹی میں اس کا سنگل سٹوری گھر تھا، جو چھوٹا لیکن بے حد خوبصورت تھا۔ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا لان نرمین نے اپنی مرضی سے بنوایا اور سجایا تھا۔ اسے ہمیشہ سے لان والے گھر بڑے پسند تھے اور روزانہ باقاعدگی سے لان میں بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس نے کوئی مالی نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی دیکھ بھال کرتی اور اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتی رہتی۔ اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی اشیاء سے سجاتی، سنوارتی رہتی۔ اس نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کا رکھا تھا اور اپنی ڈگری کو استعمال کرنا وہ خوب جانتی تھی۔ گاڑی گھر کے چھوٹے سے گراج میں داخل ہوئی تو لان میں بیٹھی کافی پیتی نرمین خوش اخلاقی سے مسکرائی۔ ڈاکٹر حماد گاڑی سے نکل کر اسے دیکھ کر جواباً مسکرایا اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ نرمین کافی کا مگ وہیں میز پر رکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ گاڑی کی ڈکی کھل چکی تھی۔ اندر نظر پڑتے ہی نرمین کے چہرے کی رنگت ایک پل کو بدلی اور پھر گہری سانس بھرتے اس نے خود کو نارمل کیا۔ یہ کوئی ابھی سے تو نہیں ہو رہا تھا، یہ تو اس کی شادی سے بھی کئی سال پہلے کی کہانی تھی، شاید تب کی جب سے حماد برسرِ روزگار ہوا تھا۔ تب لائے جانے والے کھلونوں کی تعداد کم تھی، اب پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی اور شاید وقت کے ساتھ مزید زیادہ ہی ہونا تھی۔ یہ میرے ساتھ اسٹور روم میں شفٹ کروا دو نرمین۔ وہ بڑے ڈبے نکال کر اب باہر فرش پر رکھ رہا تھا۔ نرمین نے سر ہلایا اور کچھ ڈبے اٹھا کر وہ اندر لے جانے لگی۔ مدد کے لیے گھر پہ کوئی نوکر نہیں تھا، ایک کام والی صبح صفائی کے لیے آتی تھی، باقی گھر کے تمام کام نرمین اپنے شوق سے خود کرتی تھی۔ یہ اس کا شوق تھا کہ وہ مکمل ہاؤس وائف ہے تو اسے ہاؤس وائف بن کر بھی دکھانا چاہیے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ صفائی والی ماسی کو بھی نہ رکھنے دیتی، لیکن حماد نے اسے صفائی کی ذمہ داری اٹھانے سے روک رکھا تھا۔ کھلونوں کے تمام ڈبے بحفاظت اوپر چھت پہ بنے اسٹور روم میں پہنچا دینے کے بعد نرمین نے سکھ کا سانس لیا۔ چینج کر لیں پھر چائے لگاتی ہوں۔ چائے وہ باہر لان میں ہی پیتے تھے، موسم اچھا ہوتا تو کھانا بھی باہر لان میں ہی کھاتے تھے۔ لان کوئی بہت بڑا نہیں تھا لیکن ان کے بیٹھنے کے لیے بہت تھا۔ ہاں ذرا جلدی کر دو پھر مجھے نکلنا بھی ہوگا۔ وہ شام میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پریکٹس کرتا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ باقاعدگی سے نہیں کھاتا تھا، بس جو سینڈوچ اور سلاد نرمین ساتھ بھیجتی وہی لنچ ٹائم میں کھا لیا کرتا تھا۔ آج بازار میں کافی ٹائم لگ گیا تھا، ورنہ اس وقت تک وہ چائے پی کر فارغ ہو جاتے تھے۔ جب تک ڈاکٹر حماد چینج کر کے لان میں آیا نرمین چائے لا چکی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے کیک بیک کر رکھا تھا، رولز بھی فرائی کر لیے تھے۔ واؤ، آج تو چائے پہ اسپیشل اہتمام ہے، اس نے لوازمات سے سجی میز دیکھ کر تبصرہ کیا۔ نرمین مسکرا دی، کبھی کبھار ایسا اہتمام کرنے کا دل چاہتا تھا۔ حماد کو نرمین کے ہاتھ کے بنے کھانے بے حد مرغوب تھے اور وہ کھانے کے ساتھ تعریف کرنے میں بالکل کنجوسی نہیں کرتا تھا۔ رات واپس آؤں گا تو گفٹس پیک کریں گے۔ نرمین نے پھیکا سا مسکرا کر چائے کی چسکی بھری۔ تم بھی اس مرتبہ میرے ساتھ چلنا۔ نرمین نے سر ہلایا۔ میں وہاں ایک قریبی گراؤنڈ میں جھولے لگوانا چاہتا ہوں، اسی سلسلے میں مجھے تمہاری رائے درکار ہے۔ نرمین کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ ایک بات پوچھوں؟ حماد نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا آپ ان بچوں سے ایسی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ وہ بہت عرصے سے اپنے دل میں مچلتے سوال کو روک نہیں پائی تھی۔ پہلے حماد کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر وہ شوق سا نرمین کو دیکھنے لگا۔ اس بات کی اسے 1% بھی نرمین سے توقع نہیں تھی۔ تم ایسا سوچتی ہو؟ وہ شوق تھا، یہ نرمین کو دکھائی دے رہا تھا، اسی وجہ سے اسے اپنے سوال پہ بھی افسوس ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اب مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو میں لگا کہ میری اولاد نہیں ہے تو میں دوسرے بچوں پہ اپنے ارمان پورے کر رہا ہوں۔ اسے یہی لگا تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ حماد کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو۔ اسے دکھ تھا، صدمہ تھا۔ کیا وہ اس کو بس اتنا ہی سمجھتی تھی؟ اتنے ڈھیر سارے سالوں میں بس اتنا ہی جان پائی تھی؟ نرمین خاموش تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اسے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ اگر وہ ایسا سوچتی بھی تھی تو تم بالکل غلط سوچتی ہو۔ بچے مجھے پسند ہیں، لیکن یہ سب میں اس لیے نہیں کرتا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ تو آپ بتاتے کیوں نہیں کہ ہر سال آپ کیوں ان بچوں میں یہ کھلونے لے جا کر تقسیم کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سال پہلے میں نے ایک دن خود سے یہ وعدہ کیا تھا، میں وہ وعدہ پورا کرنے جاتا ہوں۔ نرمین نے گہری سانس بھری۔ حماد کچھ دیر خاموش رہا،
نرمین بے چینی سے انگلیوں کے کڑاکے نکالتی رہی۔ اس دفعہ تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں نے تمہیں ان بچوں سے ملوانا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے نارمل ہو چکا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کون سے بچے؟ نرمین بمشکل مسکرائی تھی۔ جب بھی کوئی ناخوشگوار بات ہوتی تھی تو وہ اتنی جلدی نارمل نہیں ہو سکتی تھی جتنی جلدی حماد خود کو کر لیتا تھا۔ وہ 3 بچے، چنی، یانی اور نینی۔ نرمین اس کی بات پہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچے کمروں کے کونے خدروں میں جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے کھلونے تھے وہ سبھی دونوں نے جمع کر کے ایک ڈبے میں بند کر دیے تھے۔ ان میں سے چند ایک ابا جی نے دلائے تھے اور کچھ ابا جی کے فیکٹری والے صاحب اپنے بچوں کے بھجوا دیتے تھے، جو کہ زیادہ تر ٹوٹے ہوئے ہی ہوتے تھے، لیکن ان کے لیے تو یہ ٹوٹے ہوئے کھلونے بھی کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھے۔ ابا جی بھلا طرح طرح کے کھلونے کہاں دلوا سکتے تھے؟ اب ان کھلونوں کا کیا کرو گے بھائی؟ چنی اپنی پسندیدہ گڑیا بغل میں دبائے اس سے پوچھ رہی تھی، جس پہ مانی کی نظریں تھیں۔ یہ ان سب کھلونوں میں سب سے شاندار تھی اور اس کے دام بھی اچھے مل جانے تھے۔ میں انہیں ڈبو چاچا کو بیچوں گا، اس سے جو پیسے ملیں گے ان سے ہم اس بار میلے سے جا کر نئے اور اچھے کھلونے کافی تعداد میں خرید سکیں گے۔ اس کی بات سن کر چنی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ڈبو چاچا اس آبادی کا کواڑیا تھا جو ہر طرح کا مال خرید دیتا تھا۔ سچ میں بھائی؟ اسے اپنے عقل مند بھائی پہ ہمیشہ سے مان رہا تھا، جو آبادی کے بچوں کا لیڈر مانا جاتا تھا۔ ذہین تھا تو دماغ خوب چلتا تھا اور ایسی تراکیب تو وہ بھی سوچتی تھی۔ اور نہیں تو کیا، ان سب ٹوٹے کھلونوں کے بدلے اچھے پیسے مل جائیں گے، اس سے ہم اپنی پسند کے کھلونے خرید سکیں گے۔ ان ٹوٹے کھلونوں کا ہم نے کیا کرنا ہے اب؟ چنی متفق تھی، کسی گاڑی کے ٹائر نہیں تو کسی گڑیا کا سر نہیں، کوئی برتن سوراخ شدہ تھا اور کوئی چونچوں والی بطخ بغیر سیٹی کے۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ انہیں بیچ کر نئے اور من پسند کھلونے خرید لیتے۔ میں اس بار گڑیا کا وہ گھر لوں گی جس میں اس کے کپڑے اور سرخی پاؤڈر کا سامان بھی ہوتا ہے، وہ سوچ کر ہی پرجوش تھی۔ آخری دفعہ اس نے بڑی حسرت سے وہ گڑیا میلے میں دیکھی تھی، جو ہر دوسرے دن اس کے خواب میں آتی تھی، جاگتے میں بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ اور میں اس بار تلوار اور گولیوں والی بندوق لوں گا۔ مانی کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں، وہ اپنی خواہشات کو سوچتے خوش ہو رہا تھا۔ اور اگر تم یہ گڑیا دے دو تو اس کے اور بھی اچھے پیسے مل جائیں گے۔ وہ اب پھر سے اس کی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، جو چنی نے جھٹ سے پیچھے چھپا لی۔ یہ تو میں کبھی نہیں دوں گی، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی پسندیدہ گڑیا ہے، لیکن وہ 3 سال پرانی تھی، اسے اب ریٹائر کر دینا چاہیے تھا اور اس کی جگہ کسی اور کو دے دینی چاہیے تھی۔ لیکن چنی اپنے کھلونے اتنا سنبھال کر رکھتی تھی کہ سالوں پرانا کھلونا بھی نیا ہی دکھتا تھا۔ وہ باقی کسی کام میں اتنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتی تھی سوائے کھلونوں کے۔ کھلونوں میں اس کی جان بستی تھی۔ میں جب افسر بن جاؤں گا تو تمہیں اس سے اچھے گڑیا لے دوں گا۔ چنی نے اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ مانی نے سر پہ ہاتھ مارتے اس کی عقل کو کوسا۔ جب افسر بن جاؤں گا تو ڈھیر سارے پیسے ملیں گے، پاگل لڑکی۔ چنی کو اب اس کی بات سمجھ میں آئی۔ کچھ دیر سوچا، پھر دل بڑا کیا، پھر پیچھے سے ہاتھ نکالا جس میں گڑیا تھام رکھی تھی اور اس کی جانب بڑھا دی۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ مانی مسکراتے ہوئے اب اس گڑیا کو بھی ڈبے میں بند کر رہا تھا۔ ڈبہ لیے وہ ڈبو چاچا کی دکان پہ چلا گیا، جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھی۔ دکان میں موٹے پیٹ والا ڈبو چاچا بیٹھا پیسوں کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ وہ جب بھی ہنستا تھا اس کا پیٹ تھل تھل ہلتا تو مانی کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑتا۔ ہاں بھائی لڑکے، کیا لائے ہو اس ڈبے میں؟ اسے آتا دیکھ کر چاچا نے جلدی سے پیسے اپنے باوا آدم کے زمانے کی میز کے دراز میں ڈال کر کھٹ سے بند کر دی۔ مانی نے ڈبہ میز پر ہی دھرا جو چاچا کی ریسیپشن تھی اور خود اسے کھولنے لگا۔ یہ چند کھلونے ہیں، انہیں دیکھ کر ان کی قیمت لگا دو۔ ڈبو چاچا نے ڈبے کے اندر جھانکا، اس کی بات سنی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر ایک ہنسی کا فوارہ بلند ہوا اور موٹے پیٹ کے ساتھ وہ تھل تھل ہنسنے لگا۔ کھلونے؟ تمہارا مطلب کہ یہ ٹوٹے ہوئے کھلونے؟ وہ بار بار کھلونوں کا نام لے کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، جو مانی کو برا لگ رہا تھا، بہت ہی برا۔ اتنا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک سوئی اس کے پیٹ میں مار کر اس کے غبارے جیسے پیٹ سے ہوا نکال دے۔ یہاں اس دکان پہ کیا چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے؟ جب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہی ڈبو چاچا کی دکان پہ لائی جاتی ہیں۔ اس آبادی میں کوئی ٹھیک چیز یہاں کیوں لائے گا؟ بھلا جہاں لوگ بمشکل چیزیں جوڑ پاتے ہیں۔ وہ غصے سے تیز تیز بولتے دکان میں پڑی ہر چیز پہ نظریں دوڑانے لگا، لیکن وہ قابل استعمال ہوتی ہیں۔
ڈبو چاچا کو شاید ایک بچے سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ ذرا ہکلایا، تو یہ کھلونے بھی بچوں کے لیے اتنے ہی قابل استعمال ہیں جتنے بڑوں کے لیے یہ بنا گدے کی کرسی، یہ 2 پروں والا پنکھا، یہ زنگ آلود پیٹی، یہ لولی لنگڑی الماری، یہ بنا شیشے کے سنگھار میز۔ ڈبو چاچا نے تیکھے چتونوں لڑکے کو دیکھا جو بڑا زبان دراز تھا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بچہ اسے خریدے گا؟ بچے بڑوں سے زیادہ قدردان ہوتے ہیں۔ ڈبو چاچا نے حیرت سے اس پستہ قد لڑکے کو دیکھا جو جتنا زمین سے باہر تھا اتنا ہی اندر تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان ٹوٹے کھلونوں کے تمہیں 10 روپے دے دیتا ہوں۔ مانی کو کرنٹ لگا۔ 10 روپے؟ وہ چلا اٹھا۔ بس؟ اس نے بس کو ہاسا لمبا کھینچا۔ تو کیا آپ 10,000 دوں؟ مانی نے غصے سے ڈبہ بند کیا۔ اس سے بہتر قیمت میں تو ردی چاند برے والا خرید لے گا۔ کھلونے اسے عزیز تھے لیکن وہ انہیں مجبوری میں پیسوں کے اس بیچ رہا تھا تاکہ ان سے بہتر اور مرضی کے کھلونے خرید سکے۔ اب جب اچھے پیسے بھی نہیں مل رہے تھے تو اس نے اونے پونے بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ڈبہ لیے وہ دکان سے نکل رہا تھا، گاہک ہاتھ سے جاتے دیکھے ڈبو چاچا گڑبڑا گیا۔ اے لڑکے، 15 روپے، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ مانی نے آگے بڑھتے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کرتے نفی کا اشارہ کیا اور ڈبہ لیے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، 20 روپے لے لو۔ اس بار مانی نے ہاتھ ہلانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ بڑا ہوشیار لڑکا ہے، ضرور کوئی بڑا کام کرے گا۔ اور ڈبو چاچا کی اس بات پہ قدرت بھی مسکرا دی تھی۔ شام کو وہ اپنے سارے کھلونے اسی ڈبے میں رکھے ایک کونے میں ٹھکانے لے رہا تھا تو ابا جی اپنے ساتھ ایک نحیف و نزار لڑکی کو لگا کر آتے دکھائی دیے جو ان کی قمیض کا دامن پکڑے ایسے چلی آ رہی تھی جیسے شیر کی کچار میں داخل ہو رہی ہو۔ ابا جی 2 دن پہلے ہی دینو چاچا کی وفات پہ سرگودا گئے تھے۔ دینو چاچا ابا جی کے مامے کے پتر تھے۔ بیوی اس کی تیسرے بچے کو پیدا کر کے فوت ہو گئی تھی۔ یہ کوئی 3 سال پرانی بات تھی اور اب دینو چاچا بھی ٹرک تلے آ کر اتنا زخمی ہوئے کہ 2 دن ہسپتال میں زندگی موت کی کشمکش سے لڑتے رہے، لیکن لڑتے لڑتے بالآخر ہار ہی گئے۔ ابا جی انہی کی وفات کا سن کر 2 دن پہلے سرگودا گئے تھے اور اب نہ جانے واپسی پہ کسے اپنے ساتھ لے آئے تھے تو کیا کرتا؟ اکبر کو اس کا تایا ساتھ لے گیا اور گڈو کو اس کی ماسی۔ اسی بیچاری کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ابا جی اماں کو وضاحتیں دے رہے تھے۔ بچی ابا جی کے پیچھے چھپی سہمی کھڑی تھی۔ چنی اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اس سے وہ چھوٹی تھی اور چنی کو اپنے سے چھوٹے بچے بہت پسند تھے جبکہ وہ اس کا طائرانہ جائزہ لے رہا تھا۔ اماں البتہ اسے شیرنی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ سچ مچ سالم نکلنے والی تھی وہ اس ہرن کے بچے کو۔ تو ہی رہ گیا تھا اسے ساتھ لانے کے لیے۔ مانی کے ابا، رکھ لیتا کوئی بھی اسے ہماری بلا سے۔ مانی کی عقل میں بات آ گئی تھی کہ وہ چاچا دینوں کی بیٹی تھی۔ اب ماں پیو گزر چکے تھے تو اس کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابا جی جو ازل کے رحم دل تھے اسے ساتھ لے آئے تھے اور اماں جی کا بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، ورنہ وہ دل کی بری نہیں تھی۔ شاید کہ ان کے حالات اچھے ہوتے تو وہ ابا جی کے اس عمل کو سراہتی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ ابا جی ایک چھوٹے درجے کی فیکٹری میں مزدور ہی تو تھے۔ وہاں وہ سامان اٹھانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اپنے 2 بچے ہی پالنا ان کے لیے مشکل ہو چلا تھا تو اس بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھاتے؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو خدا بہت دیتا ہے۔ ابا جی نے بچی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو اس کی ہرن جیسی آنکھیں بھر آ گئیں۔ قارون کا خزانہ ہی نام نہ کر دے خدا، کہیں ہوش ہو کر اماں منہ میں بڑبڑانے لگیں کہ ابا جی کو وہ زیادہ باتیں نہیں سنا سکتی تھیں۔ ان کی بڑبڑاہٹ مانی ہی سن سکا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ چنی، ادھر آپ اتری، یہ دیکھ تیری بہن آئی ہے۔ وہ بیٹی کو اشارہ کر کے بلانے لگے جو جھٹ سے لپکی۔ چنی کے پاس آنے پہ ابا جی نے اس کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ میں تھما دیا جس کا نام وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا نام نینی ہے۔ ابا جی نے چنی سے اس کا تعارف کروایا تو مانی بھی اس کے پاس چلا گیا۔ چنی تو اس کا ہاتھ تھامے ایسے مسکرا رہی تھی جیسے وہ گڑ کی ڈلی ہو اور چنی اسے کھانے چلی ہو۔ اب اس کا ہاتھ چھوڑ دو چنی، مانی نے ٹوکا دیا تو چنی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جو مسکین سی صورت بنائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کل سے یہ چنی کے اسکول جائے گی۔ چنی خوش ہو گئی۔ اماں کا مزید منہ بن گیا، حالانکہ چنی جس سرکاری اسکول جاتی تھی وہاں اس کی فیس معاف تھی، اب نینی کی بھی معاف ہونا تھی۔ ابا جی فیکٹری جاتے اسے سائیکل پہ آگے بٹھا لیتے اور چھوڑ دیتے۔ واپسی پہ وہ ماسی گوہراں کی پوتی کے ساتھ پیدل ہی آ جاتی۔
سوائے اسکول کا یونیفارم اور کتابوں کاپیوں کے اس کا کوئی خرچہ نہیں تھا۔ مانی بھی پہلے اسی اسکول میں پڑھتا تھا، پھر ایک دن وہ ابا جی کے ساتھ فیکٹری گیا تھا، جہاں اس نے فیکٹری کے گودام کے میز پہ پڑے کسی حساب کتاب کے رجسٹر میں کوئی غلطی تلاشی تھی، اور اس کی اسی ذہانت کو دیکھ کر فیکٹری کے مالک نے، جس کی بہن کا اپنا اسکول تھا، مانی کا بہن کے اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ فیس اس کی انہی کے کہنے پہ معاف بھی ہو گئی تھی۔ آنے جانے کے لیے ابا جی نے رکشہ لگوا دیا تھا۔ یہ سب اماں کی منشا پہ ہوا تھا کہ ایک ہی تو ان کا پتر تھا، ذہین اور سب سے سیانہ، تو وہ کیوں نہ اچھے اسکول میں پڑھتا۔ اماں کا خواب تھا اسے بڑا افسر بنانے کا۔ اب جب کہیں سے کوئی امید دکھائی دے رہی تھی تو وہ اس امید کو کیوں جانے دیتی۔ شروع میں نینی بہت ڈری سہمی رہتی تھی۔ اسکول میں چنی اس کا خیال رکھتی، آدھی چھٹی کے وقت اس کی جماعت میں جا کر اس کی خبر لیتی۔ ایک آدھ بار کسی جماعت کے بچے نے اسے تنگ کیا تو چنی نے اس کی خوب ہی خبر لی۔ پھر سب کو پتہ چل گیا کہ نینی کی بڑی بہن بڑی ہوشیار ہے، جو آتے جاتے دو لگا بھی دیتی ہے، تو سب نینی کو تنگ کرنے سے باز آ گئے۔ نینی کو چنی کی وجہ سے کافی حوصلہ ہوا۔ جو خوف اتنے بڑے سرکاری اسکول میں آنے سے اس پہ طاری رہتا تھا وہ جاتا رہا۔ رفتہ رفتہ وہ اس بڑے سرکاری اسکول سے مانوس ہو گئی۔ گھر میں وہ اماں کے ڈر سے خاموش رہتی۔ اماں اسے مانی اور چنی کی نسبت کم کھانے کو دیتی تھی، لیکن جتنا کھانے کو دیتی وہ اتنا ہی کھا لیتی، خود سے کبھی نہیں مانگتی تھی۔ مانی یہ بات نوٹ کرتا، اماں سے نظر بچا کر اس کی پلیٹ میں اضافی چیز ڈال دیتا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی تو مانی اشارہ کرتا کہ وہ کھا لے۔ وہ چپ چاپ کھا لیتی۔ اس نے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھار تو مانی کو لگتا کہ وہ کوئی کٹ پتلی ہے کہ جو اسے جس طرف لگاتا ہے، جیسا کرنے کو کہتا ہے وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کے اپنے کوئی احساسات یا جذبات نہیں ہیں۔ رات میں وہ چنی کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ شروع کے دنوں میں وہ اکثر ہی چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی، جس پہ چنی اور مانی کو اس پہ بڑا ترس آتا۔ پھر اسے صبر آ گیا تو رونا بھی جاتا رہا، لیکن اس کی خاموشی اور اداسی ویسے ہی رہی۔ اماں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی، لیکن اماں پھر بھی اس سے خوش نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک اضافی بوجھ بنی ان کے بچوں کا حق کھا رہی ہے۔ اماں کے کوسنے اور تانے وہ چپ چاپ سن کر بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہتی۔ کبھی تو وہ اپنی عمر سے بھی بڑے کام کر دیا کرتی، لیکن اماں نے نہ ہوش ہونا تھا نہ ہوئی۔ ان کے سینے میں وہ ایک پھانس بن کر چپ گئی تھی جو ہر دم انہیں ٹیس دیتی تھی۔ اتنی تھڑ دل نہ بن صفیہ، کیا خبر اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو رزق مل رہا ہو۔ ابا جی دوسری سوچ کے مالک تھے اور اماں روایتی سوچ کی۔ وہ ابا جی کی کسی ایسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی، نہ ہی کوئی بات سمجھنے کو تیار تھیں۔ ابا جی بھی شریف شوہروں کی طرح ان سے بحث سے بچتے تھے، لیکن سمجھانا اپنا فرض ضرور سمجھتے تھے۔ مانی، چنی اور نینی تینوں تک ان کے تین سروں جیسے تھے، ایک دوسرے تک جاتے، ایک دوسرے سے بندھے۔ مانی جو اپنے محلے کے بچوں کا سردار تھا، ہر کھیل میں نینی کو بھی شامل کرنے لگا۔ نینی کو یہ کھیل نہیں کھیلنے آتے تھے، لیکن مانی اسے سب کھیل سکھا رہا تھا۔ چنی کی نسبت وہ جلدی سیکھ جایا کرتی تھی۔ پڑھائی میں وہ بہت اچھی نہیں تھی، لیکن چنی جیسی نکمی بھی نہیں تھی۔ چنی کا زیادہ تر دھیان کھیل کود پہ لگا رہتا تھا، اسی لیے کھلونے پہ اس کی جان جاتی تھی۔ دیگر بچے نینی سے تنگ بھی پڑ جاتے کہ وہ کوئی کھیل کھیلنا نہیں جانتی، لیکن مانی کی بدولت اسے رعایت مل جاتی۔ وہ مانی کے کہنے پہ اسے کھیل میں شامل ہونے کا موقع دے دیتے۔ تمہیں کچھ بھی کھیلنا نہیں آتا؟ چنی اس کی کھیلوں میں ایسے ناقص کارکردگی پہ منہ بناتی تو نینی سر نفی میں ہلا دیتی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، اس میں کھیلنے کی زیادہ جگہ نہیں تھی، اور امی کے بعد ابو نے کبھی ہمیں گلی میں نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اداسی سے اپنا ماضی دہراتی۔ اسے جب بھی ماضی میں جھانکنے کا موقع ملتا، وہ بڑا طویل قیام کرتی کہ اسے وہاں سے گھسیٹ کر نکالنا پڑتا۔ لیکن میرے پاس کھلونے بہت تھے۔ ابو ہمیں اکثر بازار سے اچھے کھلونے دلا دیتے تھے جو سیل سے چلتے تھے۔ وہ اشتیاق سے بتانے لگی تو چنی اپنی جگہ ہی جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ کھلونے اس کی سب سے بڑی کمزوری تھے، تو وہ سارے کھلونے اب کہاں گئے؟ نینی اس سوال پہ مزید اداس ہو گئی۔ اسے اپنا گھر، بہن بھائی، ماں باپ اور کھلونے سب یاد آنے لگے۔ ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے جیسے ہم بہن بھائی ادھر ادھر ہو گئے۔ مانی کو اس وقت نینی پہ بہت ترس آیا تھا۔ 5 سالہ وہ بچی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو کر کسی اور کے در پہ پڑی تھی۔ لیکن اب یہاں سے تم کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگی، اب ہم ہی تمہارا سب کچھ ہیں۔ مانی نے جس ٹھوس لہجے میں یہ بات کہی تھی، نینی کو یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب یہی اس کا مستقل گھر ہے اور اسے ساری عمر یہیں گزارنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مانی اور چنی کے ساتھ کھیل کھیل کر ان کھیلوں میں بھی ماہر ہو گئی
جو اسے نہیں آتے تھے۔ وہ جلدی سیکھنے والوں میں سے تھی۔ گلی ڈنڈا، پٹھو گر، ٹھنڈی سڑک، پکڑن پکڑائی، چھپن چھپائی، چینجو، کنچے، سب کھیلوں کی وہ ماہر ہو گئی تھی۔ دکھاؤ یہ کیا بنا رہی ہو؟ گھر کے باہر کچی زمین تھی جس میں سایہ دار کئی درخت لگے ہوئے تھے۔ انہیں درختوں کے نیچے ایک پتھر پہ بیٹھی نینی ایک دن سلیٹ پہ کچھ بنا رہی تھی جب مانی اس کے پیچھے جا پہنچا۔ مانی کو سر پہ کھڑا دیکھ کر وہ ڈر گئی اور سلیٹ چھپا لی۔ دکھاؤ بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے سلیٹ اس کی طرف یوں بڑھائی جیسے کوئی چوری کی ہوئی چیز بڑھائی ہو۔ مانی کے ہاتھ میں موجود سلیٹ پہ بہت خوبصورت منظر بنایا گیا تھا۔ مانی کو یقین نہیں آیا کہ یہ اس نے بنایا ہے، وہ بھی ایک سفید رنگ کی سلیٹی سے۔ تم اتنی خوبصورت پینٹنگ کرتی ہو۔ نینی اس تعریف پہ جھیم گئی۔ اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ مانی پہلا تھا جو یوں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ایک کاپی سے کاغذ پھاڑ کر لے آیا۔ اس پہ ایسا ہی منظر بناؤ۔ نینی اس کے کہے کے مطابق عمل کرنے لگی۔ تب تک وہ اندر سے اپنے رنگوں والا ڈبہ بھی نکال آیا تاکہ وہ اس میں رنگ بھی بھر سکے۔ جب اس کی پینٹنگ تیار ہوئی تو مانی حیران رہ گیا۔ وہ کہیں سے بھی 5 سالہ بچی کی پینٹنگ نہیں تھی۔ اس کے برعکس چننی تو ڈھنگ سے ایک سیدھی لائن بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ تم تو بورن آرٹسٹ ہو۔ نینی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بنائی تصویر سے خوش بھی ہے اور متاثر بھی۔ پھر اکثر ہی مانی اس سے تصاویر بنوانے لگا۔ رنگ وہ اسے اماں سے چھپ کر دے دیتا تھا کہ یہ صرف اسکول کے استعمال کے لیے ابا جی نے اسے دلائے تھے۔ گھر میں انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ بھی اگر اماں کو پتہ چل جاتا کہ نینی انہیں استعمال کر رہی ہے تو وہ مانی کا سر کھول دیتی اور نینی کے ہاتھ توڑ دیتی۔ ابا جی اگر نینی کو میرے اسکول میں داخل کروا دیں تو وہ بھی بہت اچھا پڑھ سکتی ہے۔ وہ بہت جلدی ہر بات سیکھ لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اچھے اسکول میں جانے سے وہ بھی میری طرح افسر بن جائے۔ ابا جی مانی کی بات سن کر خاموش رہے۔ اس کے اسکول میں نینی کو داخل کروانے کی ان کی استطاعت نہیں تھی۔ وہ اتنا بھی کر رہے تھے کہ ایک یتیم بچی کو ہوم منسٹر کی مخالفت مول کر پال رہے تھے، تو ان کے لیے بہت تھا۔ مانی ان کی خاموشی پہ مزید کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اسے اب خاموش رہ کر باپ کی خاموشی کا بھرم رکھنا تھا۔ جو تھوڑی بہت رقم وہ میلے میں جانے کے لیے بچا لیتے تھے، اس سال وہ بھی نینی کی کتابوں، کاپیوں، وردی اور جوتوں پہ لگ گئی۔ سو اس سال لگنے والے میلے میں جانے سے ابا جی نے انکار کر دیا۔ بچے اس انکار پہ بہت اداس تھے، اسی لیے مانی کی دن رات سوچ اسی نہج پر بھٹکتی رہتی کہ کیسے وہ تھوڑے سے پیسے جمع کر لے اور چند کھلونے ان تینوں کے لیے خرید لائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نینی جو تصاویر بناتی ہے وہ کوئی ہم سے خرید لے؟ چنی کا دماغ ایسی باتوں پہ اکثر چل پڑتا تھا جو 2+2 سے متعلق ہوتی۔ مانی کو اس کا یہ خیال بے حد پسند آیا۔ کبھی کبھی وہ ثبوت دے بھی دیتی تھی کہ وہ مانی کی بہن ہے اور کسی کام میں اس کا دماغ بھی چلتا ہے۔ اس نے اسی شام کافی سارے صفات نینی کو تھمائے اور اپنے رنگوں والی ڈبیا بھی، تاکہ وہ سکون سے بیٹھ کر ڈھیروں ڈرائنگ بنا سکے۔ لیکن ہم انہیں بیچیں گے کہاں؟ چنی کو اگلی فکر ستا رہی تھی، جو پتھر پہ بیٹھی نینی کے ہاتھوں کو تیزی سے چلتے دیکھ رہی تھی۔ نینی کیوں، کیسے، کس طرح جیسی ہر فکر سے آزاد تھی۔ اسے بس کام کرنا اور حکم ماننا آتا تھا۔ مانی نے کہا تھا کہ پورا زور لگا کر بہترین تصاویر بنا کر دو، تو وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ زور بھی اور ذہانت بھی۔ آبادی سے باہر جو بڑی سڑک شہر کی طرف جاتی ہے، اس کی ایک طرف درختوں کے جھنڈ ہیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم ان تصاویروں کو بیچ سکتے ہیں۔ اس سڑک سے ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری کچھ تصاویر بک جائیں گی۔ چنی اس بات پہ مطمئن اور خوش ہو گئی۔ ہفتہ لگا کر نینی نے 12-15 تصاویر بنائی تھی۔ مانی نے انہیں گتوں پہ چپکا دیا تاکہ وہ ایک پینٹنگ کی شکل اختیار کر لیں۔ پھر بہت دھیان سے چھٹی والے دن تینوں انہیں لے کر بڑی سڑک تک گئے۔ بڑی سڑک کے کنارے کچھ بڑے پتھر جوڑ کر وہ تینوں درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ نینی نے ان تصاویر کو دھیان سے 3 قطاروں میں تقسیم کر کے اوپر نیچے سجا دیا۔ چنی نے آواز لگائی، پینٹنگ خرید لو بھائی، 1 روپے میں پینٹنگ خرید لو۔ پھر اس نے مانی کی طرف دیکھ کر پوچھا، 1 روپیہ کم قیمت نہیں ہے؟ کوئی مشہور فنکار نہیں ہے یہ ابھی کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ منہ مانگی قیمت پہ اس کی تصویریں خرید لیں گے۔ مانی نے بہن کی عقل پہ ماتم کیا تو وہ دوبارہ سے آوازیں لگانے لگی۔ کوئی رک کر دیکھتا کہ وہ کیا بیچ رہے ہیں تو دیکھ کر ہنس دیتا۔ ایسے میں مانی کا دل چاہتا اس کی بتی سی نکال دے۔ کبھی کوئی رک کر دیکھتا اور محض ان کا کام سراہ کر چلا جاتا۔ چنی ایسے کسی کو 10 گالیوں سے نوازتی جو ان ننھے منھے بزنس مین
اور وومن کا وقت برباد کرنے اور چسکے لینے آتے تھے۔ کوئی رکتا سراختہ اور حوصلہ افزائی کر کے چلتا بنتا تو ان تینوں کی ابھرتی امیدیں دم توڑ دیتی، اور مانی کا دل کرتا کہ اس شخص کا تھوبڑا توڑ دے۔ بس وہ ایک ہی تھا جو رکا تھا۔ اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے ان تک آیا، تصاویر کو بغور دیکھا اور ان میں سے 2 اٹھا کر ان کے کام کو سراہتے ہوئے جیب سے 2 روپے نکال کر مانی کی ہتھیلی پر رکھے۔ مانی کھل اٹھا تھا اور چنی کی تو بتیسی ہی اندر نہیں ہو رہی تھی۔ نینی معصومیت سے بس ان دونوں کا ساتھ دے رہی تھی، نہ ہو نہ ہاں۔ یہ اس دن کی پہلی کمائی تھی جس نے انہیں امید تھمائی تھی۔ دیکھو، پہلے ہی دن ہم نے کچھ دیر میں 2 روپے کما لیے۔ اپنا آپ اسے اب کاروباری سے دکھائی دے رہا تھا۔ تم بہت اوپر جاؤ گی۔ اس نے نینی کا شانہ تھپکا۔ کہیں زیادہ اوپر مت چلی جانا۔ چنی کی ہنسنے لگی۔ گھر جا کر مانی نے وہ رقم اپنے اس گلے میں ڈال دی جو نہ جانے کب کا اس نے خرید رکھا تھا، اور وہ اب تک خالی ہی پڑا تھا۔ جیب خرچ کے طور پر اسے کچھ ملتا تو وہ بچت کے طور پر اس میں کچھ ڈال دیتا۔ اگلے دن بھی چھٹی کی بدولت وہ تینوں اسی طرح سڑک کنارے موجود تھے، لیکن اس روز ان کی ایک بھی تصویر نہیں بکی تھی۔ چنی کا منہ بن گیا تھا۔ وہ جلد مایوس ہو جانے والوں میں سے تھی۔ ہر روز تو کوئی نہیں خریدتا نا، کاروبار تو ایسے ہی جمتا ہے کہ کبھی کمائی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ 2 دن میں ہی وہ 8 سالہ لڑکا خود کو کاروباری سمجھنے لگا تھا۔ پورا ہفتہ وہ اسکول جاتے اور اس دوران نینی شام میں پڑھائی بھی کرتی، اماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھوٹے موٹے گھر کے کام بھی اور ساتھ میں ڈرائنگ بھی۔ پھر ہفتے اور اتوار کو وہ تینوں اپنے کھیل کی قربانی دے کر بڑی سڑک کنارے جا کر ان تصاویر کو بیچا کرتے۔ کبھی کسی دن 1 آدھ بک جاتی، کسی دن وہ بھی نہ بکتی۔ یہ ایسی تصاویر کون خریدے گا؟ 1 روپیہ بھی ان کے لیے بہت ہے۔ ایک اوباش نوجوان نے پھپتی کسی تو مانی کا دل کیا کہ پاس پڑا پتھر اس کے سر پہ بجا دے۔ یکدم اسے اپنا کاروبار ٹھپ ہوتا دکھائی دیتا۔ اتنی اچھی تصویروں کی 1 روپیہ قیمت بہت کم ہے پیارے بچوں۔ جلد تم دیکھو گے کہ یہ 10 روپے میں بک رہی ہوں گی۔ کوئی ایسا بھی گزرتا جو اتنی حوصلہ افزائی کرتا کہ چنی جھٹ سے خود کو کسی بڑی آرٹ گیلری کی مالکن محسوس کرتی۔ بس ان میں کسی بھی احساس سے آری نینی ہوتی تھی جو پتھر پہ بیٹھ کر ساتھ ساتھ مہارت سے ہاتھ چلاتے ہوئے ڈرائنگ کرتی جاتی تھی۔ اس نے کبھی کسی تعریف یا تنقید پہ کان نہیں دھرے تھے۔ اس کا کام اپنے کام سے کام رکھنا ہی تھا۔ اور اس سب میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو خریدنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر مدد ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اسے مانی صاف منع کر دیتا، ہم بھکاری نہیں ہیں، تصویر خریدنی ہے تو خرید لیں ورنہ پیسے مت دیں۔ ایسا انسان اس بچے کی خودداری پہ خود بخود گاہک بننے پہ مجبور ہو جاتا اور کبھی آدھی تو کبھی ساری تصاویر خرید لیتا۔ آہستہ آہستہ ان کا چھوٹا سا مٹی کا غلہ بھرتا جا رہا تھا اور کھلونے خریدنے کے خواب پل پل کر جوان ہونے لگے۔ ایک دن اسی طرح جب ان تینوں نے بڑی سڑک پر جانا تھا تو اماں نے بڑی خالہ کے گھر جانے کا اندیا دیا۔ خالہ چند میل کی مسافت پہ ہی رہتی تھی، پھر بھی اماں اکیلی نہیں جاتی تھی۔ ابا جی کی فیکٹری سے چھٹی نہیں تھی کہ انہیں چھوڑ آتے۔ سو بچا تھا 8 سالہ مانی، جس کا انہیں بڑا سہارا تھا کہ وہ اتنا تو سمجھدار تھا کہ اماں کو خالہ کے گھر چھوڑنے لینے کا کام کر سکتا تھا۔ جب تک اماں تیاری پکڑتیں تب تک وہ بڑی سڑک کے کنارے چنی اور نینی کو بٹھا آیا تھا تاکہ وہ وقت ضائع کے بنا کام شروع کریں۔ دھیان رکھنا چیزوں کا، چنی طریقے سے پیش آنا گاہک کے ساتھ، کسی سے بحث مت کرنا، تصویریں دھیان سے دکھانا اور واپس لینا، پیسے گن کر رکھنا، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ ویسے ہدایات دے رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں وہاں گاہکوں کی قطاریں لگنے والی تھی۔ چنی بھائی کا یوں اس پہ اعتماد ظاہر کرنے پہ یکدم خود کو بڑا ذمہ دار محسوس کرنے لگی۔ نینی پہ بھی جھٹ سے حاوی ہو گئی، جو یوں بھی نہ 3 میں ہوتی نہ 13 میں۔ 1 روپے کی تصویریں لے لو، پیاری پیاری تصویریں لے لو، چیختی ہوئی آواز میں وہ وقفے سے چلا رہی تھی۔ واہ، بڑی اچھی تصویریں ہیں۔ وہ ایک پیدل شخص تھا جو ان کے قریب سے گزر کر گیا، ٹھہرا اور واپس پلٹا تھا۔ ایک سرسری نگاہ ساری تصویروں پہ ڈالی اور ان دونوں کو بغور دیکھا۔ کیا میں یہ ساری خرید سکتا ہوں؟ چنی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دن کے آغاز پہ ہی ایسا گاہک مل جانا جو سب تصویریں خرید لے، بڑی بات تھی۔ کیوں نہیں تھی تو وہ بچی ہی جس سے اپنی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ باری باری سب تصویروں کو دیکھ کر پوچھنے لگا، تو کل ملا کر ان تصویروں کے کتنے بنے؟ چنی نے جلدی سے انگلیوں پہ حساب لگایا۔ 32 روپے۔ وہ خوشی سے پھٹنے کو تھی۔ اس نے سر ہلایا اور جیب سے اپنا بٹوا نکال کر دیکھنے لگا۔ میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، کھلے پیسے ہوں گے کیا؟ چنی یکدم گھبرا گئی۔ کھلے پیسے اتنے تو اس کے پاس کیا ہونے تھے؟ مانی تھوڑے سے بھی سکے اسے دینا بھول گیا تھا۔ چنی نے بے چینی سے سر نفی میں ہلایا۔
اب نینی بھی اپنا ہاتھ روک کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بنتا کام بگڑ رہا تھا۔ اوہو، پھر تو میں یہ سب نہیں خرید سکتا۔ آس پاس میں کوئی دکان بھی نہیں تھی کہ چنی بھاگ کر وہاں سے کھلے پیسے پکڑ لاتی اور رو دینے کو تھی۔ آپ کہیں سے نوٹ کھلا کروا لیں، پھر لے جائیے گا۔ سامنے کھڑے شخص نے کچھ سوچا اور پھر منہ کے ٹیڑھے میرے زاویے بنائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی لڑکی کہ تم میرے ساتھ چلو اور میں کسی دکان سے پیسے کھلے کروا کر تمہیں دے دوں۔ اب میں پہلے جاؤں پھر واپس آؤں؟ ایسے تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور وہاں نہیں پہنچ سکوں گا جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ گاہک خاصا مہربان دکھائی دیتا تھا، اسی لیے چنی اس کی پیشکش پہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے اس گاہک کو کسی صورت نہیں جانے دینا تھا جو تمام تصاویر خریدنے پہ آمادہ تھا۔ ایسا گاہک کبھی کبھی ہی ملتا تھا اور وہ خوش قسمتی کا دن تھا۔ مانی کو پتہ لگتا تو وہ اسے کتنی باتیں سناتا کہ وہ کیسی بری دکاندار ہے جس نے اچھا بھلا گاہک ہاتھ سے جانے دیا۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ چلتی ہوں۔ وہ تمام تصاویر ایک لفافے میں ڈال کر ساتھ رکھ چکی تھی۔ یہ اسے تب تھمانا تھی جب وہ اسے رقم تھماتا۔ اس نے نینی کو دیکھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ نینی نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے چنی۔ اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے دبی آواز میں اسے روک رہی تھی۔ تم خود ہی سوچو کہ صبح ہی صبح ایک ایسا گاہک مل رہا ہے جو ہماری تمام تصویریں خرید رہا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ میں کہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی؟ یکدم تمام تصویریں بک جائیں گی اور بھائی کتنا خوش ہوگا۔ ہفتوں کا کام دن کے ایک حصے میں ہونے جا رہا ہے اور میں اسے نہ ہونے دوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس بار ہم میلے سے اچھے کھلونے لے سکیں؟ چنی کی آنکھوں کے خواب اسے ہمیشہ ہی بے چین رکھتے تھے۔ نینی کو پھر بھی یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے چنی کا ہاتھ تھام کر روکا۔ چنی نے آہستگی سے نینی سے ہاتھ چھڑاتے اسے دبکا۔ یہ اس کی تسلی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ نینی کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو تھے۔ اس کا چنی پہ بس نہیں چل رہا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ جاتی ہوئی چنی کو دیکھتی رہی حتیٰ کہ وہ ہنسی دور ہوتی گئی اور پھر وہ ایک نقطے کی مانند اسے دکھائی دینے لگی۔ تبھی مانی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ چنی کہاں ہے؟ نینی نے ایک پل کو بھی نظریں اس نقطے سے ہٹائی نہیں تھی کہ اگر نظریں ہٹ جاتی تو نقطے کی مانند چنی اسے کھو کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ اسی طرف دیکھتے اس نے ہاتھ سے اسی سمت اشارہ کیا۔ مانی نے ناسمجھی سے وہاں دیکھا جہاں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ اسے واپس لے آؤ ورنہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ مانی بے یقینی سے نینی کو دیکھتا رہا اور پھر کسی بھی سوال کے بنا اس نے اسی جانب دوڑ لگا دی جہاں نینی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے فاصلہ کم ہوا تو اسے چنی ایک شخص کے ساتھ جاتی دکھائی دی جو خاصا محتاط اور تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ چنی، رک چنی! وہ پورے حلق سے چلایا تو چنی نے مڑ کر دیکھا اور اس شخص نے بھی۔ مانی بھاگتا ہوا ہوا میں بازو لہراتا ہوا دوڑا چلا رہا تھا۔ چنی کے ساتھ چلتا وہ شخص اسی وقت چنی کو چھوڑ کر سر پر دوڑنے لگا۔ چنی حیران سے پہلے بھائی کو بھاگتا دیکھ کر اب اس گاہک کو بھاگتا دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ تصویریں! وہ حیران تھی کہ کیا پل بھر میں کیا ہوا۔ تب تک مانی اس تک پہنچ چکا تھا۔ رک! چنی تک پہنچ کر اس کے قدم تھمے اور منہ میں نہ جانے کیا کیا بھگتے اس نے زمین پہ تھوک دیا تھا۔ پھر چنی پہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس نے اس پہ قابو پا لیا کہ وہ پہلے ہی ساکت سی سب دیکھ رہی تھی۔ تیرا دماغ خراب ہے چنی؟ کیسے کسی انجان شخص کے ساتھ چل پڑی؟ کہا تھا نا کہ دھیان سے رہنا۔ یہ دھیان ہے تیرا کہ نینی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر اس کے ساتھ منہ اٹھائی جا رہی ہے؟ تیرے مامے کا پتر تھا کیا کہ جہاں کہے گا تو چل پڑے گی؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ چنی روحانسی ہو گئی۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی، اسے نینی کی بات مان لینا چاہیے تھی۔ اس گاہک کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ وہ ساری تصویریں خرید رہا تھا تو میں اسی لیے وہ کوئی تصویر نہیں خرید رہا تھا۔ وہ تجھے اپنے ساتھ بہلا پھسلا کر لے جا رہا تھا احمق۔ ابھی میں وقت سے نہ پہنچا ہوتا تو گئی تھی تو۔ اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کر رہا تھا۔ مجھے لگا وہ سب تصویریں خرید لے گا تو ہم زیادہ پیسے جمع کر کے اچھے کھلونے لے سکیں گے، وہ جو چابی سے نہیں سیل سے چلتے ہیں۔ وہ پھپک کر رو دی۔ مانی اسے تعصب سے دیکھتا رہا اور پھر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کھلونوں کی کتنی دیوانی تھی۔ شوق اسے بھی بہت تھا لیکن اس جیسا جنون نہیں تھا۔ تم چھوٹی سائیکل خرید سکو گے، میں سیلوں والی گڑیا اور اس کا گھر اور نینی میک اپ کا سامان۔ ان کھلونوں کے پیچھے آج وہ اپنی بہن کو کھو دینے والا تھا۔ غلطی تو اس سے بھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ ان سے بڑا تھا، سمجھدار تھا، ان کا ذمہ دار تھا۔ اصل غلطی اس سے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی لاپرواہی کے لیے غصہ اتر آیا
اور چنی کے لیے ہمدردی، جو اپنا بچپن باقی بچوں کی طرح کھلونوں سے کھیل کر گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ بچوں کو دنیا اور اس کے مسائل سے کیا لینا دینا؟ انہیں تو بس اپنا معصوم بچپن کھل کر جینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہیں کھیل کود کے ساتھ اپنی معصوم خواہشات کی تکمیل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ انہیں دنیا کی ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو انہیں بھاتی ہے۔ وہ تینوں بھی آخر بچے ہی تو تھے۔ جب میں افسر بن جاؤں گا تو اپنی بہن کو ہر کھلونا لے کر دوں گا۔ سچ میں تم سب کھلونے لے دو گے؟ وہ خوشی سے اپنے آنسو پوچھ کر پوچھ رہی تھی۔ بالکل سچ بھائی، جب تم افسر بن جاؤ گے تو مجھے بولنے والی گڑیا لے کر دینا۔ رات وہ کھلے آسمان تلے چارپائی پہ لیٹے تارے گن رہا تھا اور چنی اپنے خواب بن رہی تھی۔ مانی نے اس کی فرمائش پہ ہوں کر دیا، اور گڑیا کا گھر بھی جس میں اس کا سارا سامان ہوتا ہے۔ وہ دیکھ تاروں کو رہی تھی لیکن سوچ کھلونے رہی تھی۔ انہی تاروں میں اسے اپنے کھلونے بنتے بگڑتے دکھائی دے رہے تھے، چند تاروں کے جھرمٹ میں ابھرتے ڈوبتے کھلونے۔ نینی کو رنگوں کے ڈبے اور کاپیاں لے کر دینا تاکہ وہ خوب رنگ بھر سکے۔ مانی نے جمائی لی اور ہوں کر دیا، اور اپنے لیے سائیکل لینا، بلکہ گاڑی لینا بھائی، تاکہ میں اور نینی بھی اس میں بیٹھ سکیں۔ اب مانی کی طرف سے کوئی ہوں ہاں سنائی نہیں دی۔ چنی نے پکارا، اور ہاں بھائی، پھر ہم میلے سے وہ ڈاکٹر والا سیٹ بھی لیں گے۔ تم ڈاکٹر بننا، میں نرس، اور نینی کو مریض بنا دیں گے۔ وہ کمزور سی مریض اچھی لگے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ہولے سے ہنسی، پھر مڑ کر ساتھ والی چارپائی پہ سوتے مانی کو دیکھا۔ بھائی سو گئے کیا؟ اور اس سے وعدے کرتا بھائی سو چکا تھا، اور وہ وعدہ کرتے اور چنی وعدہ لیتے ہوئے بھول گئی کہ جب تک وہ افسر بنے گا کھیلنے کی عمر گزر چکی ہوگی۔ پھر کھلونے دکان اور الماری میں سجے ہی اچھے لگیں گے، کیونکہ بچپن بے مول ہوتا ہے، نہ لوٹتا ہے نہ پلٹتا ہے، بس ایک حسرت بن کر زندہ رہتا ہے۔ پھر زندگی کا کوئی آسودہ حصہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اس دن کے بعد سے مانی نے انہیں منع کر دیا کہ وہ اب کبھی کوئی تصویر نہیں بیچیں گے۔ وہ ہر پل شکر کرتا تھا کہ اللہ نے چنی کی حفاظت کی اور بر وقت اسے بھیج دیا، ورنہ نہ جانے اس دن کیا ہو جاتا۔ لیکن تب سے مانی نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود سے کچھ وعدے بھی کیے تھے۔ جب میں بڑا ہوں گا اور کمانے لگ جاؤں گا تو آبادی کے سبھی بچوں کو کھلونے لے کر دوں گا، اور میری طرح جو بچے ذہین ہوں گے انہیں اسی طرح اچھے اور بڑے سکولوں میں پڑھاؤں گا جہاں میں خود پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے اسے پہلے پڑھنا تھا، بڑا آدمی بننا تھا۔ اس دن سے مانی کی محنت پہلے سے دگنی چگنی ہو گئی کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہاتھی پالنے کا شوق ہو تو دروازے بھی بڑے رکھنے ہوتے ہیں۔ نرمین سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ صبح ہی حماد نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شام میں کچی آبادی جائیں گے جہاں میلہ لگتا تھا۔ حماد پچھلی بار جب کچی آبادی سے ہو کر آیا تھا تو اسے 3 بچوں کے متعلق بتاتا رہا تھا۔ انہی کی باتیں اور انہی کو سوچ کر ہنستا رہا تھا۔ مانی، چنی اور نینی، وہ تینوں کزنز تھے اور غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تینوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ تینوں مقامی سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے جس کا کوئی خاص معیار نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی برداشت کر سکتے تھے۔ ان تینوں کی جو بات حماد کو بھائی تھی کہ وہ خواب دیکھتے تھے اور بس خواب دیکھتے نہیں تھے، انہیں پورا کرنے کی خواہش بھی ان میں شدت سے موجود تھی۔ اچھے کپڑے، جوتے، اچھے کھلونے اور بہتر گھر ان کا سپنا تھا، لیکن ان میں سے چنی کا سپنا اچھے کھلونوں تک محدود تھا۔ وہ ذرا بچگانہ سوچ کی حامل تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ عام بچوں جیسا سوچتی تھی، جنہیں زندگی کے پیش تاؤ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، کہ ان کے لیے کل دنیا ہی کھلونے اور کھیل ہوتے ہیں۔ سو آج حماد اسے انہی 3 بچوں سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ سنگھار میز میں اپنا عکس دیکھتے اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ حماد اور اس کا ساتھ بچپن کا تھا۔ حماد اسے ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، ہمیشہ اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کا غیر محسوس انداز میں خیال رکھتا تھا۔ نرمین نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اپنی یوں پرواہ کیا جانا محسوس کیا تھا، لیکن حماد کو کبھی جتایا نہیں کہ وہ بھی اس کے لیے کم و بیش ایسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ وہ اپنا نسوانی پندار کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے جذبات کی بھنک بھی کسی کو پڑ جانا گناہ سمجھتی ہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو پیاری لڑکی، تم بہت معصوم اور دنیا معصوموں کے لیے نہیں ہے، وہ اکثر ہی اس کی کسی نادانی پہ مسکراتے ہوئے کہہ دیا کرتا۔ کبھی اپنے حق کے لیے کچھ بولنا بھی سیکھ لو پاگل لڑکی، کہ ہمیشہ خاموشی کو ہی ہتھیار بنائے رکھو گی۔ جب وہ چچی کے ناروا سلوک کا شکار ہوتی، حماد اسی طرح اسے جھڑک دیتا۔ وہ جانتا تھا اس کی کسی بھی ایسی بات کا اس پہ اثر نہیں ہونے والا تھا،
لیکن کہے بنا وہ پھر بھی نہیں رہتا تھا۔ تم اپنے ہتھیار سے خود پہ ہی وار کرتی ہو، وہ کبھی کبھار کلس کر رہ جاتا۔ نرمین ایسے میں خاموشی سے سر جھکائے سب سنتی رہتی۔ وہ حماد کی باتوں سے متفق ہوتے ہوئے بھی کبھی ان پہ عمل نہیں کر پائی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ حالات نے اس کی جیسے پرورش کی تھی وہ یہ سب چاہتے ہوئے بھی سیکھ نہیں پائی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ اسپتال سے جلدی لوٹ آیا تھا اور آتے ہی کسی ضروری فون کال کو سننے لان میں چلا گیا تھا۔ خود وہ بمشکل 10 منٹ میں ہی تیار ہو جایا کرتا تھا۔ نرمین قریباً تیار تھی۔ حماد اسے دیکھ کر مسکراتے خود بھی تیار ہونے چلا گیا۔ بچوں کے کھلونے وہ کب کا گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ مدیحہ کی کال تھی۔ گاڑی کو گیٹ سے نکال لینے کے بعد وہ اسے بتا رہا تھا۔ نرمین کو ریتنے والی بیویوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے وہ جو بات بتا دیتا وہ سن لیتی، اور جو بتانا مناسب نہیں سمجھتا تھا وہ اسے پوچھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ کیسی ہے وہ اور بچے کیسے ہیں؟ مدیحہ حماد کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی شادی ان سے 3 سال پہلے ہوئی تھی جب حماد کے والد صاحب حیات تھے۔ مدیحہ حماد کے یہ کولیگ سے بیاہی گئی تھی اور اب شادی کے بعد کینیڈا منتقل ہو گئی تھی، جہاں اس کا میاں مزید تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہا تھا۔ تاہم وہ مکمل ہاؤس وائف تھی اور اپنے 2 جڑواں بچے سعد اور جواد اور ایک پیاری سی بیٹی ہمنا کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ حماد ہمیشہ سے پڑھائی میں اچھا تھا، اسی لیے اپنی محنت کے بلبوتے پہ ڈاکٹر بن گیا۔ وہ واجبی سی تعلیم ہی حاصل کر پائی اور اپنی شوق کی تکمیل کے لیے اس نے فائن آرٹس رکھ لیا، جبکہ مدیحہ نے بمشکل ہی BA کیا تھا اور اماں کی 1000 خواہش پہ بھی وہ آگے پڑھ کر نہ دی۔ مدیحہ کی شادی کے بعد ابا جی اور حماد دونوں کی خواہش تھی کہ نرمین ہی اس گھر کی بہو بنے، لیکن اماں نے بہت مخالفت کی۔ میں نے نرمین کے علاوہ کسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اماں، نہ ہی نرمین کو میں اس گھر سے کبھی جانے دوں گا۔ وہ ہمیشہ سے میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا جو نرمین کو اچھا اور اماں کو بے حد برا لگا تھا، لیکن جوان اولاد کی خواہش کی بدولت اماں کو مانتے ہی بنی۔ یوں نرمین اور حماد کے بچپن کا ساتھ زندگی کے ساتھ میں ڈھل گیا۔ بالکل ہوش پاش ہے اور بچوں کو بگاڑے جا رہی ہے، وہ ہوش مزاجی سے نرمین کو بتا رہا تھا۔ کہتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے بچے ہیں، موبائل ٹیب پہ چلنے والے، یہ عام کھلونے خرید کر دوسری بار ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور کھیلوں سے تو ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ نرمین حماد کی بات پہ مسکرا دی۔ یہ آج کل کی ہر ماں کے منہ سے بیان کیا جانے والا دکھ تھا۔ یار مجھے اپنا دور یاد آتا ہے، کیسے ایک ایک چیز کی قدر تھی، اپنی چیزوں کو کیسے ہم سنبھال کر رکھتے تھے، اور آج کل کے بچے ہیں کہ وہ اکثر نرمین سے اپنے بچپن کی باتیں کیا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ نہیں مل جاتا تھا۔ آج کل کے وہ بچے جن کے پاس اب بھی سہولیات زندگی محدود ہیں، انہیں اب بھی اپنی چیزوں کی قدر ہے، اور وہ اب بھی گلی کوچوں میں کھیلے جانے والے اپنے کھیلوں کو پسند کرتے ہیں، اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو قیمتی متاع کی طرح رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس مشکل سے انہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ اسے نرمین کی بات سے اتفاق تھا۔ وہ ہر سال ایسے ہزاروں بچوں سے کچی آبادیوں میں ملتا تھا جو اس کی جانب سے دیے جانے والے تحائف کو کسی تمغے کی مانند سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ کھلونے محدود ہونے کی بدولت کھلے میدانوں اور گلیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ کچی آبادی میں پہنچ کر وہ مختلف ٹوٹے پھوٹے راستوں سے ہوتا ہوا ایک میدان کی جانب چلا گیا تھا۔ نرمین کو وہ جگہ دیکھی دیکھی سی لگی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہر مقام میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ انسان پرانے رستوں سے گزرتا ہے تو انہیں ایسی اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے کبھی یہاں سے اس کا گزر نہ ہوا ہو۔ میدان سے دوسری جانب دور اسے میلہ دکھائی دیا تو اب جگہ کی شناخت آسان ہو گئی۔ کچھ بچے جو میدان میں گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے اپنا کھیل چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ یقیناً وہ ڈاکٹر حماد کو پہچانتے تھے جو ہر سال ان کے لیے کھلونے بطور تحائف لاتا تھا۔ اسی آبادی کے چند غریب ترین لیکن ذہین بچوں کو اچھے اسکولوں میں تعلیم بھی دلوا رہا تھا۔ کچھ قرض تھے جان پہ جو وہ اتار رہا تھا۔ تحائف انہیں دیکھ کر وہ انہیں کے ساتھ مل کر اب گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ نرمین وہیں ایک مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ کر دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ اپنی جامنی رنگ کی مہنگی شرٹ کے آستین چڑھا کر جیل سے جمے بالوں کو مٹی میں دھول دھول کرتے حماد بہت مہارت سے کھیلتے ہوئے ان بچوں کو ہرا رہا تھا۔ نرمین کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پرانا حماد یاد آ رہا تھا جو کبھی کھیلوں کا ایسے ہی دل دادا تھا۔ تبھی ایک طرف سے بچوں کی ایک پلٹون بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ انہیں ایک طرف لے جا کر ان کے تحائف ان میں تقسیم کرنے لگا، پھر 3 بچوں کو ایک طرف کرتے وہ انہیں نرمین کے پاس لایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہی تینوں مانی، چنی اور نینی ہوں گے۔ ان سے ملو بھائی،
یہ میری پیاری بیگم ہے۔ وہ وہیں اس کے ساتھ ٹیلے پہ بیٹھ گیا۔ نرمین یہ مانی ہے جو آج کل آبادی سے باہر مٹی کے برتنوں کی ریڑھی لگاتا ہے۔ اس کی امی بہت پیارے مٹی کے برتن بناتی ہیں جنہیں یہ چھوٹی چنی اپنے ننھے ہاتھوں سے سکھاتی ہے، اور یہ نینی ان پہ روغن کرتی ہے۔ جب مانی انہیں بیچ کر گھر لاتا ہے تو امی ان تینوں کو اس میں سے 1-1 روپیہ دیتی ہے، جنہیں یہ سب اپنی مٹی کے گلے میں جمع کرتے ہیں۔ مانی اس سے اپنے لیے ایک سائیکل خرید کر میلے میں ہونے والے مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا خواب ہے۔ چنی ان پیسوں سے اپنے لیے گڑیا خریدے گی، اس کے میک اپ کا سامان اور جہیز بنائے گی، اور نینی اس سے اپنے لیے بڑے والے رنگ خریدے گی کیونکہ اسے رنگوں سے پیار ہے۔ نرمین مسکراتی رہی، لیکن ہمارے اور خواب بھی ہیں۔ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر انکل کی طرح ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ، اس نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا، یہ ٹیچر بنے گی، اور یہ، اس نے اپنی کزن کی طرف اشارہ کیا، اور یہ برتنوں پہ رنگ سازی کرے گی۔ وہ ان اونچے عزائم پہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ یہ ان پیارے بچوں کی محنت، خواب اور خواہشات کی کہانی ہے۔ وہ محبت سے ان تینوں کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ نرمین جان گئی تھی کہ حماد اسے کیوں ان سے ملوانے لایا تھا۔ ڈاکٹر انکل، آپ ہر سال اتنے پیارے کھلونے لاتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا ان سے کھیلنے کو۔ امی کہتی ہیں کہ انہیں سنبھال کر رکھ دو، توڑ دو گے، لیکن میں چپکے چپکے ان سے کھیلتی ہوں کیونکہ مجھے کھلونے بہت پسند ہیں۔ یہ چنی تھی، بہت اچھا کرتی ہو، یہی کھیلنے کے دن ہیں، اس لیے اپنے کھلونوں کو دھیان سے رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے کھیلنا بھی ضروری ہے۔ اس کے گال پہ ہلکی سی چپت لگاتے وہ خوش تھا، بہت خوش تھا۔ لیکن انکل، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہمیں مانی، نینی اور چنی کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا نام تو ببلو، شمی اور منی ہے، نینی سوال کر رہی تھی۔ حماد اور نرمین نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کی نظروں کی تحریر خوب سمجھتے تھے کیونکہ تم تینوں انہی تینوں کی طرح ہو۔ لیکن وہ ہے کون؟ مانی اور ببلو اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ تھے کوئی جن کا بچپن انہی گلیوں میں پل بڑھ کر جوان ہوا، جنہوں نے اسی مٹی کے میدان میں کھیلتے کھلونوں کی محبت دل میں پالی تھی، لیکن بس وہ محبت ادھوری ہی رہی۔ پھر ان میں سے مانی نے وعدہ کیا کہ اپنے خواب تو ادھورے رہ گئے، لیکن دوسرے بچوں کے خواب وہ ضرور پورے کرے گا، کیونکہ بچپن زندگی کا حسین ترین حصہ ہوتا ہے، اور ہر بچے کا زندگی کا یہ حسین ترین حصہ کھل کر جینے کا حق ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حماد اور نرمین، مانی اور نینی اپنے بچپن کو یاد کرتے اسی میدان میں بیٹھے دور سجے میلے کو دیکھ رہے تھے۔ نرمین سامنے میلے کے تمبو سے آتے شور کو سن رہی تھی۔ کیا آپ میلے میں نہیں جائیں گے؟ میلے سے ان کے بچپن کی ڈھیروں یادیں تھیں۔ وہ ان دنوں اسی لیے کچی آبادی میں آتا تھا کہ یہاں کے ڈھیروں بچے میلے میں جاتے ہیں چند پلاسٹک کے کھلونوں کے لیے، لیکن پھر اسی طرح واپس لوٹ آتے ہیں کیونکہ کھلونے بہت مہنگے اور خواب سستے ہو چکے تھے۔ ایسے میں ان کے ننھے منھے خوابوں میں رنگ بھرنے وہ ان کے لیے کھلونے خرید کر لاتا تھا۔ وہ کھلونے جس تک ان کی کبھی رسائی نہیں ہونا تھی، کیونکہ یہاں کی آبادی بمشکل اپنا پیٹ پالتی تھی، بچوں کے خواب کیسے پالتی؟ میں بس ایک بار میلے میں گیا تھا نینی، اور وہاں جا کر ہر سٹال پہ جاتے گھومتے پھرتے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ آج میری مٹھی میں اتنی رقم ہے کہ میں پورے سٹال خرید سکتا ہوں، کئی بار جھولوں میں بیٹھ سکتا ہوں، جی بھر کر سرکس دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس بچپن کو کہاں سے لاؤں جس میں یہ سب کرنے کی خواہش تھی؟ اب وہ بچپن اور بچپن کے ساتھی کہاں سے لاؤں جو وقت کے بہاؤ میں بہہ کر کہیں کے کہیں نکل چکے ہیں؟ بس بچپن تو گزر گیا۔ اب نہ وہ خواہشات ہیں، نہ وہ معصومیت، اور نہ وہ سادہ سی چاہت۔ نرمین نے میلے کے دکھائی دیتے تمبو سے نظریں ہٹا کر شوہر کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی لالی گزرے ماضی کو ڈھونڈ کر بھی ڈھونڈ نہیں پاتی تھی، اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ وہ دونوں اب میلے سے بلند ہوتی ہوئی آوازیں سن رہے تھے۔ آ جاؤ بھائی جان، قدردان، موت کا کنواں دیکھ لو، سائیکل اور گاڑی کی سواری پیاری دیکھ لو، جل پری کی باتیں ہو رہی ہیں، آدھے دھڑ والے آدمی کی باتیں ہو رہی ہیں، دودھ سوڈا پی لو، ٹھنڈی ملائی کلفی کھا لو۔ اور حماد اس میدان میں بچوں کو کھلونوں سے کھیلتے خوشی سے چلاتے دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ایک شے پر، مگر جیب خالی تھی، کچھ مول لے نہ سکا، لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، آج چاہوں تو ایک دکان مول لوں، نارسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں،
پر وہ چھوٹا سا الرٹ سا لڑکا کہاں؟ پر وہ چھوٹا سا الرٹ سا لڑکا کہاں؟ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.